الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ۔ محترم ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخصوص پروگرام رمضان اور قرآن میں آپ کا استقبال ہے۔ اللہ رب العزت کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اللہ رب العزت کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری میں اپنے اوقات گزارے۔ یہ نیکیوں کی موسم بہار کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیضان ہو رہا ہے نیکیوں کا، اور رحمتیں لٹائی جا رہی ہیں۔ تہجد، قیام لیل، تراویح وہ خاص عمل ہے جس کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کی جنت آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ راتوں کا کیا کہنا، ہر رات انمول ہے۔ اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آتا ہے، ندا ہوتی ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر وللہ وتقوا من النار وذلک کل لیلہ۔ پکارنے والا پکارتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اے برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹ، اے برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹ۔ وَلِلَّهِ وَتَقَوْا مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، ہر رات یہ ہوتا ہے۔ جو بندہ رات کو یوٹیلائز کرے، رات میں قیام لیل کرے، تہجد کی نماز پڑھے، بارگاہ رب میں حاضری دے، لوگ سو رہے ہوں جاگے، اس کا کیا رتبہ ہے۔ رمضان المبارک کے ایام میں دن تو اس کی برکت اور رحمت سے پر ہے ہی، رات نورانی ہے۔ آدمی کے پچھلے گناہ جو معاف کر دیے جاتے ہیں، اس میں ایک چیز یہ فرمائی گئی ہے کہ دن میں جو روزے رکھتے ہیں اس کے آداب اور شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں دو باتیں اور کہی گئی ہیں، وہ اصلاً قیام لیل کے حوالے سے کہی گئی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف میں اس کی روایت موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے کہ ایمان کیا ہے، احتساب کیا ہے۔ یہاں میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک بات، اب دو باتیں آگے آ رہی ہیں کہ من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو قیام لیل کرے، جو تہجد پڑھے رمضان میں ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہی جا رہی ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں قیام لیل کرے، تہجد کی نماز پڑھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزے پر پچھلے گناہ معاف کرنے کی ایک پیشین گوئی اور ایک گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل، اور قیام لیل پر دو فضل ہے، ایک تو رمضان میں عمومی تہجد پڑھنے کا ہے، اور دوسرا شب قدر میں تہجد کی نماز ادا کرنے اور قیام لیل کرنے کا ہے۔ یہ عبادت قیام لیل کی اللہ رب العزت کو بہت عزیز ہے، بہت پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوش قسمت بندے ہیں وہ جو راتوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، تذلل کرتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے بندوں کو بہت محبوب رکھتا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو رات میں جب بندے دوسرے سو رہے ہوں، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ جنت میں داخل ہونے کا ایک فارمولہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، یہ فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ، کثرت سے سلام کرو، سلامتی کی دعا دو کثرت سے دوسروں کو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، غربا، مساکین، یتیم، لاشار، مجبور، مستحقین، ضرورت مند، یتیم، بیوائیں، اور بھی جو ضرورت مند ہیں ان کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا بظاہر بہت معمولی چیز لگتی ہے، لیکن کھانا وہی شخص کھلاتا ہے جس کے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں یہ جذبہ ہو کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کو پسند ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ میرے درجات قیامت کے دن بلند کرے گا، جنت میں داخل کرے گا مجھے، وہ شخص کرے گا۔
انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کھلا رہے ہیں، اور تم سے ہم نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکریہ اور تھینکس چاہتے ہیں۔ اور آگے یہ کہا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات میں تم اٹھ کر کے نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخل الجنت بالسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ۔ ہم میں سے کون ہے جنت میں جانا نہیں چاہتا؟ لیکن جنت پریشانیوں سے گھیر دی گئی ہے۔ جنت حاصل کرنے میں محنت کرنا پڑتا ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، سنگھرش کرنا پڑتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اطاع ماری کرنا پڑتا ہے، نفس پر ضبط کرنا پڑتا ہے، خواہشات نفس کو روکنا پڑتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو گھیر دیا گیا ہے پریشانیوں سے، آلام سے۔ پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، جنت کو گھیر دیا گیا مصائب سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے۔ وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو گھیر دیا گیا ہے خواہشات نفس سے۔ آدمی جیسے چاہے زندگی گزارے، جیسے چاہے رہے، جیسے چاہے کھائے، جیسے چاہے کام کرے، جو چاہے کرے اس دنیا میں، حلال و حرام کی تمیز کے بغیر خواہشات نفس کے پیچھے بکٹوٹ بھاگتا جائے، جہنم حاصل ہو جائے گی۔ جہنم حاصل کرنے کے لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جہنم مل جائے گی۔ ہم جنت کے حصول کے لیے پریشان ہیں، ہم جنت کو حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخلہ دے دے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھیں، قیام لیل کریں۔ محترم ناظرین کرام، میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ ایک چیز ہے تہجد، ایک چیز ہے قیام لیل۔ تہجد اور قیام لیل ایک ہی چیز ہے۔ نصف رات کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھنا، قیام کرنا، تہجد پڑھنا، نماز پڑھنا، رونا گڑگڑانا، یہ وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس کو ہم قیام لیل کہہ لیں، تہجد کر لیں۔ تراویح کا جو لفظ ہے وہ رک رک کے آرام کے ساتھ عبادت کرنے کو کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں رمضان میں تراویح پڑھنے کے لیے کوئی تراویح کا لفظ نہیں آیا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے بعد میں ایک اصطلاح آئی ہے جو اب رائج ہے۔ قیام لیل اصل ہے، رمضان یا غیر رمضان قیام لیل اصل ہے۔ تراویح کے جو الفاظ ہیں یا تراویح کا جو لفظ ہے یا تراویح کے جو متعلقات ہیں وہ بعد کی ایجاد ہے، وہ بعد کی اصطلاح ہے۔ رمضان المبارک میں قیام لیل کرنے کے لیے بہترین طریقہ وہی ہے آدھی رات کے بعد، جو تہجد کا وقت ہے، جو قیام لیل ہے۔ اب یہ عشاء کے بعد جو چیز پڑھی جا رہی ہے، اس چیز کو انشاءاللہ ہم گفتگو کی اختتام پر اس پر روشنی ڈالیں گے، بات کریں گے۔ لیکن رمضان یا غیر رمضان میں قیام لیل اور تہجد ہی اصل ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک مشہور حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان یا غیر رمضان میں وہی پڑھا جو آپ سال بھر پڑھتے رہے، یعنی مسند روایت کے مطابق 11 رکعتیں، 8 تہجد کی اور 3 وتر کی۔ ہم تراویح میں بھی 8 رکعت تراویح کی پڑھتے ہیں اور 3 وتر کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر معمولی واقعہ جو احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے، بخاری شریف کی جو روایت ہے، رمضان میں قیام لیل کے سلسلے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں چیز ملتی ہے جس کی بنیاد پر قیام لیل کی فضیلت اور اہمیت بنتی ہے، وہ غیر معمولی حدیث ہے۔ آپ حضرات پہلے سے بھی اس کو جانتے ہیں، میں یاد دہانی کے لیے یہاں اس کو پیش کرتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ رمضان میں ایک شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصف شب کے بعد گھر سے نکلے، حجرے مبارکہ سے نکلے، اور مسجد میں جا کر کے آپ نے قیام لیل کیا، اور کچھ لوگ جو اکا دکا وہاں تھے وہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ محترم ناظرین کرام، یہ غیر معمولی جو حدیث ہے اس پر گفتگو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے، لیکن وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں۔ محترم ناظرین کرام، میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ ایک چیز ہے تہجد، ایک چیز ہے قیام لیل۔ تہجد اور قیام لیل ایک ہی چیز ہے۔ نصف رات کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھنا، قیام کرنا، تہجد پڑھنا، نماز پڑھنا، رونا گڑگڑانا،
یہ وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس کو ہم قیام لیل کہہ لیں، تہجد کر لیں۔ تراویح کا جو لفظ ہے وہ رک رک کے آرام کے ساتھ عبادت کرنے کو کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں رمضان میں تراویح پڑھنے کے لیے کوئی تراویح کا لفظ نہیں آیا۔ یہ سمجھنے کے لیے بعد میں ایک اصطلاح آئی ہے جو اب رائج ہے۔ قیام لیل اصل ہے، رمضان یا غیر رمضان قیام لیل اصل ہے۔ تراویح کے جو الفاظ ہیں یا تراویح کا جو لفظ ہے یا تراویح کے جو متعلقات ہیں وہ بعد کی ایجاد ہے، وہ بعد کی اصطلاح ہے۔ رمضان المبارک میں قیام لیل کرنے کے لیے بہترین طریقہ وہی ہے آدھی رات کے بعد، جو تہجد کا وقت ہے، جو قیام لیل ہے۔ اب یہ عشاء کے بعد جو چیز پڑھی جا رہی ہے، اس چیز کو انشاءاللہ ہم گفتگو کی اختتام پر اس پر روشنی ڈالیں گے، بات کریں گے۔ لیکن رمضان یا غیر رمضان میں قیام لیل اور تہجد ہی اصل ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک مشہور حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان یا غیر رمضان میں وہی پڑھا جو آپ سال بھر پڑھتے رہے، یعنی مسند روایت کے مطابق 11 رکعتیں، 8 تہجد کی اور 3 وتر کی۔ ہم تراویح میں بھی 8 رکعت تراویح کی پڑھتے ہیں اور 3 وتر کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر معمولی واقعہ جو احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے، رمضان کے دوران، رمضان کے اندر رات میں قیام لیل کرنے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جو سب سے اتھینٹک روایت ہے وہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں حجرہ مبارکہ سے نکلے نصف شب کے بعد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تشریف رکھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتی ہیں کہ آدھی رات کے بعد آپ کمرے سے نکلے، رمضان کی رات، مسجد میں تشریف لے گئے، آپ نے قیام لیل کیا، تہجد کی نماز پڑھی۔ جو آپ کے آس پاس لوگ تھے وہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ صبح ہوئی، سحری کھایا لوگوں نے، اس کا چرچا ہوا لوگوں میں کہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تشریف لائے اور آپ نے تہجد کی نماز یا قیام لیل پڑھی، اور ہم نے ان کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے بھی پڑھی۔ اب جہاں جہاں جس کو اطلاع ملی وہ پہلے ہی سے اکٹھا ہونا شروع ہو گئے وہ لوگ۔ صحابہ کرام رسیہ تھے اس بات کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ہم کو کون سی چیز مل جائے اور ہم اس کو حاصل کر کے جنت حاصل کر لیں، تڑپ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ دوسری رات کانٹینیوسلی، دوسری رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصف شب کے بعد اپنی حجرہ مبارکہ سے نکلے اور مسجد میں آئے، اور جو لوگ اکٹھا ہو گئے تھے ان کو آپ نے نماز پڑھائی جماعت کے ساتھ۔ اب دوسرے دن جو یہ واقعہ ہوا تو اس کی بڑے پیمانے پر اطلاع لوگوں کو ملی، دور دراز علاقے سے لوگ آ گئے۔ صحابہ کرام کو یہ اطلاع کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات میں امامت فرما رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، اور رمضان کی فضیلت لوگوں کو معلوم ہی تھی، روزے کی فضیلت معلوم تھی۔ اب جو لوگوں کو اطلاع ملی تو اور کثیر تعداد میں لوگ آ گئے، مسجد میں ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تیسری رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلے اور مسجد میں تشریف لے گئے، اور آپ نے تہجد کی یا قیام لیل کی امامت فرمائی، لوگوں نے آپ کے ساتھ پڑھا۔ اب چوتھی رات آ رہی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام میں سے آلموسٹ سب کو اطلاع ہو چکی ہے۔ اب اس رات تو اتنا لوگ ہو گئے، صحابہ کرام اتنی تعداد میں اکٹھا ہو گئے کہ مسجد بھر گئی۔ انتظار ہو رہا ہے، آدھی رات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب آ رہے ہیں، اب آ رہے ہیں، اب آ رہے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نہیں۔ بعض صحابہ کچھ کھانستے ہیں، کچھ ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بالکل ریڈی ہیں، بالکل تیار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چشم برآں ہیں، آپ تشریف لائیے اور ہمیں نیکیاں بٹورنے کا موقع دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر میں نکلا اور میں نے پھر نماز پڑھائی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز امت پر فرض کر دی جائے۔ قیام لیل امت پر فرض نہیں ہے، امت کے لیے نفل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ جو شخص قیام لیل کرتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، اوپر اٹھاتا ہے۔ فرائض کمپلسری، نوافل کے ذریعے، تطوعات کے ذریعے بندہ اپنے رب سے قریب سے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شارع تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت دینے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے نرمی آسانی کے پیش نظر آپ نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ چیز فرض کر دی جائے, اور جب فرض کر دی جائے تو تمہارے لیے پریشانی واقع ہو جاتی. پھر لوگوں نے الگ الگ پڑھنا شروع کر دیا. یہ چیز حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیریڈ میں بھی رہی, یہی چیز کچھ پیریڈ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی رہا. لیکن سب کے زمانے میں جو اس کا وقت تھا وہ تھا نصف شب کے بعد, نصف لیل کے بعد, آدھی رات کے بعد. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیریڈ میں ایک دن تشریف لے گئے. انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ مسجد میں یہاں پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ مسجد میں یہاں پڑھ رہے ہیں. جماعت کے ساتھ تو تہجد کی نماز ہوتی نہیں تھی, جماعت کے ساتھ تو قیام لیل رمضان میں ہوتا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن پڑھایا تھا اور اس کے بعد کہا تھا کہ اب میں نہیں پڑھاتا, ایسا نہ ہو کہ تمہارے فرض کر دی جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ تنہا تنہا ادھر ادھر, 2 آدمی یہاں پڑھ رہے ہیں, 4 آدمی وہاں پڑھ رہے ہیں, 1 آدمی وہاں پڑھ رہا ہے, ایسا منتشر پڑھ رہے ہیں لوگ. یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اکٹھا کر دوں. ابی بن کعب اقرأہم, صحابہ میں اس وقت جو لوگ موجود تھے ان میں سب سے بہتر قرآن مجید سمجھنے والے, جاننے والے, پڑھنے والے تھے. حضرت عمر نے یہ کہا کہ ان کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کرنے کا ہوگا کہ جماعت کا ثواب ان کو ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کانٹینیوس اس کام کو اس لیے نہیں کیا تھا کہ آپ کرتے تو امت کے لیے وہ فرض ہو سکتی تھی اور آپ امت کے لیے آسانی چاہتے تھے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت مکمل ہو چکی ہے, اب کسی عمل کے کرنے سے کوئی فرض چیز نہیں ہو جائے گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اب تو شریعت مکمل ہو چکی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خدشہ تھا اب وہ خدشہ نہیں ہے, لہٰذا کیوں نہیں میں لوگوں کو اکٹھا کر دوں ایک امام پر, تو یکسوئی بھی لوگوں کو حاصل ہو جائے گی, غور سے لوگ سنیں گے بھی, اطمینان سے پڑھیں گے بھی, جماعت کا ثواب بھی مجھ سے حاصل ہو جائے گا. تو آپ نے یہ کہا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے اور آپ سب کو نماز قیام لیل کی پڑھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 دن تک رات میں نماز پڑھانے جماعت کے ساتھ, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر اکٹھا کر دینے کی وجہ سے یہ بات اب ثابت ہو گئی کہ تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے, قیام لیل جماعت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر کی بات ہمارے لیے کیسے اتھینٹک ہو سکتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ, تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے اور خلفائے راشدین کی سنت, المہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں. تو ہمارے جو خلفائے راشدین کے ذریعے جو کام ہوا ہے, شریعت کی روشنی میں جو ہوا ہے, جو اس سے الگ نہیں ہے, جو دین سے ٹکراتا نہیں ہے, دین کی تعلیمات کی روشنی میں اضافہ ہے, وہ چیز بھی ہمارے لیے مناسب ہے. محترم ناظرین کرام, یہ چیز جاری و ساری تھی, لیکن پھر یہ دیکھا گیا کہ لوگوں کی رغبت جیسے جیسے ٹائم بڑھتا گیا, پیریڈ بڑھتا گیا, لوگوں کی رغبت نصف شب میں اٹھنے اور اس کے بعد قیام لیل کرنے میں لوگ کوتاہ ہو رہے ہیں. تو پھر یہ بات سامنے آئی, یہ بات اس کی اجازت دی گئی, اس میں گنجائش پیدا کی گئی کہ وہ وقت جبکہ لوگ سوتے ہیں, جو سب سے بہتر وقت ہے, وہ وقت جس میں لوگ سو جاتے ہیں, وہ وقت جس میں سوتے نہیں ہیں اور عبادت کرتے ہیں, یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے. لہٰذا عشاء کے بعد سے وقت شروع ہوتا ہے اور یہ فجر کے طلوع ہونے تک کا ٹائم میں فلیکسیبلٹی موجود ہے. زیادہ افضل یہ ہے کہ لوگ نصف شب کے بعد ہم قیام کریں اور تہجد پڑھیں, تراویح پڑھیں, لیکن چونکہ سارے لوگوں کی شرکت نہیں ہو سکتی اور سارے لوگ اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں, اس لیے اس کو پہلے کر دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لوگوں کو اکٹھا کر دیا, تو وہ ٹائم بھی رات ہی کا تھا. اس کے بعد ایک دن آپ نکلے, سروے کیا آپ نے, جائزہ لینے کے لیے لکھے, تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تراویح کی نماز کہیں آپ
قیام لیل آپ کہیں، تہجد آپ کہیں، لوگ ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک مشہور جملہ ارشاد فرمایا تھا، بخاری شریف میں وہ موجود ہے، نعم البدعۃ ہذہ، کتنی بڑھیا یہ نئی چیز ہے جو میں نے کر دیا۔ یہ بدعت اس معنی میں نہیں ہے کہ دین میں نئی چیز نکالی گئی، نہیں، بیسک موجود تھی، اس کی روح موجود تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود تھا، آپ نے اس کام کو کنٹینیو اس لیے نہیں کیا تھا کہ کہیں شریعت پر کہیں وہ امت پر فرض کر دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیضان کو عام کرنے کے لیے اس کام کو کیا، اور آپ نے وہ کہا کہ یہ نئی چیز تو ہے بظاہر، لیکن کتنی بہترین ہے جو میں نے لوگوں کو اکٹھا کر دیا اس پر۔ محترم ناظرین کرام، یہ تہجد، یہ قیام لیل، یہ تراویح غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ رمضان المبارک کی راتیں سراپا رحمت، برکت، فضیلت کی ہیں۔ اللہ رب العزت کی نظر کرم ہوتی ہے ہر رات۔ اللہ رب العزت کی نظر کرم ہو تو ہمیں وہ اس حالت میں پائے کہ اس کے سامنے ہم عاجزی کر رہے ہوں، کھڑے ہوں، رو رہے ہوں، گڑگڑا رہے ہوں، تہجد کی نماز ادا کر رہے ہوں، تو کیا رتبہ ہے اور کیا خوش قسمتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جہنم سے آزادی حاصل کرنے والوں کی فہرست میں شامل فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم